آفس سے آئی ہی تھی کہ جب مجھے گھر میں معمول سے ہٹ کر کسی افراتفری اور گہما گہمی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کچن میں بہت سے پکوانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مطلب آج پھر سے کسی مہمان کا نزول ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو کیوں خاندان بھر کے لوگوں کی دعوتیں کرنے کا شوق تھا، اور میری ماں کسی نہ کسی کی دعوت کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ میں تھکی ہاری آفس سے آئی تھی، میرا بالکل موڈ نہیں تھا کہ میں کچن میں جا کر امی کی کچھ مدد کروں، اس لیے میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کچھ دیر میں میری چھوٹی بہن مسکراتے ہوئے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا چھوٹی ذرا ادھر آ، میری بات سن۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آج کون نازل ہونے والا ہے گھر پر جو امی نے کچن کا رخ کیا ہے؟ کہنے لگی فیضان بھائی آ رہے ہیں لندن سے اور اب یہی رہیں گے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرانے لگا، وہ یہاں کیوں واپس آ رہا تھا؟ فیضان میری پھپھو کا بیٹا تھا، پھپھا اور پھپھو لندن میں ہی رہتے تھے، اسی لیے فیضان بھی وہیں پر رہتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے ہی تو وہ وہاں شفٹ ہوئے تھے، اور جس دن وہ لوگ لندن شفٹ ہوئے تھے میں نے پورے 100 نفل پڑھے تھے کہ اس فیضان نامی مصیبت سے میری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ لیکن اب یہ مصیبت پھر سے نازل ہو رہی تھی۔ میں عجیب کوفت کا شکار ہوئی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بڑوں کو کیا سوچی بچپن میں بچوں کا نکاح کرنے کی۔ بھئی آپس میں محبت اور اتفاق کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ پکڑ کے بچوں کو بلی کا بکرا بنا دیں؟ اور دادا دادی کو میں ہی ملی تھی اپنے اس کمینے لچے لفنگے فیضان کے لیے، جسے دیکھتے ہی میرا پارا ہائی ہو جاتا تھا، میرا فشار خون ابلنے کی حد تک بڑھنے لگتا تھا۔ کتنا خوش تھی میں جب پھپھو یہاں سے لندن گئی تھی۔ ویسے تو نند بھاوج میں نے ہمیشہ ہی بیر دیکھا تھا، لیکن میری ماں اور پھپھو شاید دنیا کی پہلی نند بھاوج تھی جن میں بڑی محبت تھی۔ روتے دھوتے پھپھو لندن گئی تھی، اور یہاں میری ماں نند کی جدائی میں 104 بخار چڑھا کے بیٹھ گئی تھی۔ ابا الگ پریشان تھے۔ کبھی کبھی تو میری ماں سے کہتے کہ مجھے تو لگتا ہے تم نے بس تہنیت کی محبت میں مجھ سے شادی کی تھی، میری جدائی میں تو تمہیں کبھی ہلکا سا سر درد بھی نہیں ہوا۔ میں اس وقت امی کے سرہانے ہی بیٹھی تھی، بظاہر تو ان کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن میرا دل اس وقت فیضان کے جانے پر اتنا خوش تھا کہ ہر طرف سکون ہی سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ جتنی محبت میری ماں کو اپنی نند سے تھی، اس سے کہیں زیادہ نفرت مجھے اپنے کزن فیضان سے تھی۔ میں بچپن میں کیے گئے اس نکاح کو نہیں مانتی تھی، جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ میں شاید 3 یا 4 سال کی تھی اور وہ 6 سال کا۔ بھلا یہ کوئی عمر ہوتی ہے نکاح کی؟ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب پہلی بار میری ماں نے میرے سر پر یہ بم پھوڑا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب میری اور فیضان کی لڑائی عروج تک جا پہنچی تھی۔ اس نے میری محنت سے بنائے ہوئے پریکٹیکل جرنل پر پیپسی کی بوتل گرا دی تھی جو صبح مجھے چیک کروانا تھا۔ پھر کہنے لگا او سوری شفق، غلطی سے گر گئی۔ حالانکہ میں دیکھ چکی تھی کہ اس کمینے نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ خود تو ویسے بھی 1 نمبر کا ڈفر تھا، اور اگر میرے نمبر اس سے اچھے آتے تو یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میں نے کہا تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، اتفاق سے گر گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے تمہیں یہ کرتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا اس کا مطلب تم مانتی ہو کہ تمہاری آنکھیں گناہگار ہیں۔ وہ ہر وقت مجھے اپنی اس قسم کی باتیں کر کے تنگ کرتا رہتا تھا۔ میری اس سے بحث بڑھ گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال پکڑ رکھے تھے اور اس نے میرا گلا۔ جب امی اور پھپھو کمرے میں پہنچی، ہم دونوں کو یوں لڑتے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دونوں ہی بھاگتے ہوئے ہم تک پہنچی، ہمیں ایک دوسرے سے چھڑوایا اور ڈانٹنے لگی۔ وہ بھی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کہا پھپھو اس خبیث سے کہیں کہ سچ بولے، اس نے میرا پریکٹیکل جرنل خراب کیا ہے، اب جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ پھپھو فیضان کو ڈانٹنے لگی اور امی مجھ سے کہنے لگی تمہیں ذرا بھی تمیز ہے؟ شوہر کے کوئی یوں بال پکڑتا ہے؟ میں نے کہا کون شوہر؟ کہاں ہے شوہر؟ مجھے تو اپنی ماں کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جب امی نے کہا کہ فیضان سے تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا، شاید یہ انکشاف ہم دونوں پر ہی بیک وقت ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے پر الزام تراشی ایک دم چھوڑ دی، پھر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر اپنی ماؤں کی طرف دیکھا۔ وہ پھپھو سے کہنے لگا امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں کس بری طرح سے اس نے اپنے ناخن میری کلائی پر گاڑے ہیں۔ میں تو ابھی تک گم سم اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ کیسا سچ تھا؟ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میری والدہ کمرے میں آئی تو میں نے اپنی والدہ سے پھر سے پوچھا امی جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ سب لڑائی رکوانے کے لیے کہا ہے نا؟ وہ کہنے لگی نہیں،
یہ سچ ہے، تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میں نے کہا تب تو میں چھوٹی تھی تو میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں ہو سکتا، ارے ولی اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو ہو جاتا ہے، ویسے بھی تمہاری پیدائش پر ہی یہ سوچ چکے تھے کہ تمہاری شادی فیضان سے ہی ہوگی، آئندہ اس طرح سے لڑنا نہیں ہے۔ لیکن میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ دوسری طرف فیضان کا بھی یہی حال تھا، جب بھی مجھے دیکھتا تھا غصے سے گھورنے لگتا تھا۔ میرے والد اور پھپھو 2 ہی بہن بھائی تھے۔ دادا دادی کی جائیداد کا بٹوارا ہوا تو آدھا گھر میرے والد نے میری پھپھو کو دے دیا، اس لیے وہ برابر والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ لیکن میری والدہ اور پھپھو کے اتفاق سے یہ ہوا کہ گھر کے بیچ میں دیوار نہیں کی گئی، اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ لیکن پھر میرے پھپھا کی لندن میں جاب لگ گئی، پورے 5 سال کے لیے انہیں فیملی کے ساتھ لندن جانا پڑا، اور اس دن میں نے شکر کیا تھا۔ میں نے BA کمپلیٹ کرنے کے بعد شوقیہ جاب کی تھی۔ جاب کرتے ہوئے چند ہی ماہ ہوئے تھے، ابھی میں اپنے آفس سے آئی ہی تھی جب مجھے یہ منحوس خبر سننے کو ملی۔ آخر یہ کیوں واپس آ رہا تھا، وہی رہتا۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ بابا سے یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ تو اب لندن کے ہو کے رہ گئے ہیں، واپس آئیں گے ہی نہیں، اس لیے مجھے بھی اس رشتے سے آزاد کرتے۔ لیکن جب سے یہ سنا تھا کہ فیضان واپس آ رہا ہے، میں بے حد پریشان تھی۔ 1 منٹ بھی ہماری نہیں بنتی تھی، کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنی چکر کاٹتی رہی۔ مجھے رات کو کچھ شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ میں دانستہ طور پہ باہر نہیں گئی، بیڈ پر بیٹھ کے ٹینشن کے مارے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جب میرا چھوٹا بھائی کمرے میں آیا۔ کہنے لگا آپ ہی فیضان بھیا آ گئے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، حج کر کے آیا ہے وہ، پھولوں کے ہار پہناؤں اسے، جاؤ نکلو باہر، اور خبردار جو میرے کمرے میں آئے۔ میری بات سن کر وہ بیچارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد میری والدہ غصے سے کمرے میں آئی، کہنے لگی تم کیا کمرے میں بیٹھی ہو صبح سے، میں اور زونی کچن میں لگے ہوئے ہیں، چلو باہر آؤ اور ٹیبل پہ کھانا رکھو۔ میں نے کہا اماں میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، چلو باہر آؤ۔ کیا سوچے گا فیضان، اتنے سالوں بعد آیا ہے اور تم ہو کہ منہ بنائے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو۔ میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی مجھے کچن میں لے گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ٹیبل پر کھانا سجانا پڑا۔ وہ شاید میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں تھا۔ اسی کے کمرے سے باہر نکلا تو عام سے ٹراؤزر شرٹ میں تھا، بال گیلے تھے، شاید نہا کر آیا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے ابا اور باقی بہن بھائی بیٹھ چکے تھے، وہ بالکل میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بس اسے سلام ہی کیا تھا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پلیٹ پکڑی اور کھانا کھانے لگی۔ میری والدہ نے فیضان کی پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ 1-2 چمچ بریانی کے لینے کے بعد کہنے لگا ممانی بریانی تو بہت مزے کی بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی شفق نے بنائی ہے، اور کس نے بنانی ہوگی، صبح سے میرے ساتھ کچن میں لگی ہوئی ہے کہ تم آ رہے ہو اس لیے سب کھانے تمہاری پسند کے ہونے چاہیے۔ یہ سن کے تو میرا چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، صبح سے تو بیچاری زونی امی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور سارے کا سارا کریڈٹ امی مجھے دے رہی تھی، اس لیے کہ فیضان کی نظر میں بڑی اچھی بن جاؤں، حالانکہ مجھے اس کی نظر میں اچھا بننا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے کباب کھائے، کہنے لگا یہ بھی لاجواب بنا ہے، یہ بھی شفق نے ہی میرے لیے بنایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری والدہ پھر سے میری تعریفیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا جی نہیں، اس ٹیبل پر موجود کوئی بھی چیز میں نے نہیں بنائی، امی نے بنائی ہے یا پھر زونی نے، اس لیے آپ جو تعریف کرنا چاہتے ہیں زونی کی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میری بات پر میرے ماں باپ مجھے بہت ڈانٹیں گے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے بعد اپنی والدہ کے تیوروں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، میں جانتی تھی کہ مجھے گھور رہی ہوں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، اتنا مزے کا کھانا یا تو ممانی بنا سکتی ہیں یا پھر زونی۔ میں نے بس تھوڑا سا کھانا کھایا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ باقی کا کچن سارا کا سارا میں نے ہی صاف کیا تھا۔ فیضان سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ میں جب کچن کے سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو فیضان کہنے لگا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھا۔ کہنے لگا یہ امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کیا ضرورت ہے فضول خرچی کرنے کی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں اپنی بہو کو جو چاہے بھیجوں، تو یہ خالصتاً میری والدہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ گفٹ میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ مجھے اس گفٹ سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔
اس کے ایک جملے نے میرے اندر آگ لگا دی تھی. جتا رہا تھا مجھ پر اپنا رشتہ، وہ رشتہ جسے میں مانتی ہی نہیں تھی. بہرحال نہ تو مجھے فیضان کے آنے کی کوئی خوشی تھی اور نہ ہی اس تحفے سے کوئی غرض جو پھپھو نے میرے لیے بھیجا تھا. اگلے روز میں آفس جانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی اب اپنے آفس کا شوق ختم کرو اور گھر کے کچھ کام کاج بھی سیکھ لو. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی 1 مہینے بعد بقرہ عید آ رہی ہے اور بقرہ عید پر تمہارے پھپھو اور پھپھا بھی واپس آ رہے ہیں اور واپس آتے ہی انہیں رخصتی چاہیے. مجھے تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا. یہ سن کر میرے ہوش و حواس بھی خطا ہونے لگے. میں نے کہا آخر ان لوگوں کو جلدی کس بات کی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی کون سی جلدی؟ ارے بھائی یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی. فیضان اچھی جاب کر رہا ہے، تمہیں بھی شادی کے بعد لندن جانا پڑے گا، اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا امی میں اتنی دور نہیں جانا چاہتی، مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے. میری والدہ کہنے لگی لو بھائی، لڑکیاں بیرون ملک میں رہنے کے خواب دیکھتی ہیں اور تمہیں پاکستان میں رہنا ہے. دیکھو ابھی تو ایسا کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، مستقبل میں کبھی ایسا ہو تو ہو، لیکن فی الحال تو مہینے بعد تمہاری رخصتی ہے، اس لیے اپنی جاب چھوڑو اور شادی کی تیاریاں کرو. میری والدہ نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ چند دن تو مجھے جانے دیں، لیکن نہیں، مجھے لے جا کے کچن میں کھڑا کر دیا. کہنے لگی تھوڑا بہت کچھ پکانا سیکھ لو، ویسے تو باقی کا کھانا بنانا تمہاری پھپھو تمہیں سکھا دیں گی. میں بے حد پریشان تھی کیونکہ میں یہ رخصتی چاہتی ہی نہیں تھی. مجبوراً اس دن کا سارا کھانا مجھے بنانا پڑا جو میں نے جان بوجھ کے بد ذائقہ سا بنایا تھا. کھانا جیسے ہی ٹیبل پر لگا سب لوگ کھانا کھاتے ہی آڑے ٹیڑھے منہ بنانے لگے. کہنے لگے شفق کھانا کیسا بنایا تم نے؟ میں نے کہا مجھے تو ایسے ہی آتا ہے. میں فیضان کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں 1 نمبر کی بد سلیقہ اور پھوہڑ ہوں. فیضان نے تو ایک نوالا لینے کے بعد ہی ہاتھ کھینچ لیا. کہنے لگا توبہ توبہ، ایسا کھانا تو میں نے آج تک کبھی نہیں کھایا. شفق تمہارے ہاتھ میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے، پتہ نہیں مستقبل میں میرا کیا بنے گا. دوسرے دن میری ماں نے سر پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کھانا بنوایا، مجھے باتیں بھی خوب سنائی. تیسرے دن سمندر پر جانے کا پروگرام بنا لیا. میں بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے سمندر سے خوف آتا تھا. میں سمندر کے پانی کے اندر کبھی بھی نہیں جاتی تھی. سمندر کی لہروں میں پاؤں رکھتے ہی میری جان نکلنے لگتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ یہ سمندر مجھے بہا کر اندر لے جائے گا اور میں سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گی. شاید مجھے فوبیا ہو گیا تھا. میں سمندر کے پانی میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن میری ماں زبردستی مجھے سمندر لے گئی. میں نے کنارے پر ہی چادر بچھائی، وہاں پر کھانے پینے کا سامان رکھا اور بیٹھ گئی. وہیں پر سب نے اپنے اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھے اور پانی کی جانب بھاگنے لگے. فیضان بھی جا چکا تھا، میرا بھائی بھی جا چکا تھا. میں بس وہیں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی. امی ابا سب سمندر میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں لہروں کو بڑھتے ہوئے دیکھتی تھی میرا دل اندر سے کانپنے لگتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد فیضان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا اے موٹی، تم پانی میں نہیں جاؤ گی؟ میرے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو ایک تو میں موٹی نہیں ہوں، دوسرا مجھے سمندر سے خوف آتا ہے، میں نہیں جاؤں گی. کہنے لگا بچپن میں تو موٹی تھی نا. پتہ ہے جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، قسم سے میں اپنی اماں کے سامنے بہت رویا تھا کہ چلو لڑنا جھگڑنا تو ایک طرف، لیکن اتنی موٹی شفق سے شادی نہیں کروں گا. اور یہاں آنے سے پہلے بھی میں امی سے کہہ کے آیا تھا کہ اگر شفق ابھی بھی ویسی ہی موٹی ہوئی تو میری طرف سے صاف انکار ہے. لیکن میں تو تمہیں دیکھتا رہ گیا، ماشاءاللہ تم نے تو کافی فٹ فاٹ کر لیا خود کو. اس کی بات سن کے مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو موٹا کیوں نہیں رہنے دیا. اچھا ہوتا میں ویسی ہی گول گپی بنی رہتی. میں نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں موٹی لڑکیوں سے اتنی چڑ ہے تو باخدا میں اپنے آپ کو بچپن سے بھی زیادہ ڈبل کر لیتی. میری بات سن کر وہ کھل کھلا کر ہنسا. کہنے لگا لیکن اب تو پھنس گئی نا، چلو آؤ سمندر میں چلو میرے ساتھ. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، پانی سے ڈر لگتا ہے مجھے، تم خود ہی جاؤ. کہنے لگا اکیلے جانے کا بھی کوئی مزہ ہے. میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ فضول قسم کی باتیں کرنے کی کوشش مت کرو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے ہماری، بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو. یہ بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا توبہ توبہ، کتنی کڑوی زبان ہے تمہاری. تم ابھی تک بالکل ویسے کی ویسی ہی ہو شفق، بالکل بھی نہیں بدلی. پھر کہنے لگا بات سنو میری، شادی کے بعد میرے بال تو نہیں کھینچو گی؟ اپنے اتنے بڑے بڑے خون خوار ناخنوں سے مجھے نوچو گی تو نہیں؟ پتہ نہیں اس شخص نے مجھے زچ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا. حالانکہ میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے تیسے گزارا کر لوں گی.
اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. لیکن اس کی بکواس سن کر میرا خون کھولنے لگتا تھا. میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گی، اس لیے بہت اچھے طریقے سے سوچنا کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ بات سن کر ہنسنے لگا. کہنے لگا شادی تو ہو چکی ہے، اب تو بس رخصتی باقی ہے. لیکن بچو، اب میں وہ دبلا پتلا سا فیضان نہیں ہوں. ذرا میرے ڈولے شولے تو دیکھو. ہاف سلیوز کی شرٹ میں وہ اپنی فٹنس دکھاتے ہوئے مجھ سے کہنے رکھا. جم جوائن کر رکھا تھا، اس بار نئے مقابلے کے لیے پورا تیار ہو کے آیا ہوں. اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا تمہیں. پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. مجھے اس پر بے انتہا غصہ آنے لگا. جی تو چاہ رہا تھا زہر کھا کے مر جاؤں. یقیناً اب یہ مجھ سے بچپن میں ہونے والے لڑائی جھگڑے کے گن گن کے بدلے لے گا، مجھے تانے دیا کرے گا. یہ مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، میری زندگی اجیرن بنا دے گا. میرا دل کچھ خوفزدہ سا ہونے لگا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ اس کے ساتھ رخصت نہ ہوں. جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے خوف آنے لگا تھا. گھبراہٹ کے مارے مجھے نیند نہیں آتی تھی. جب بھی فیضان کے بارے میں سوچتی تھی دل گھبرانے لگتا تھا. آدھی رات گزر گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں روئے جا رہی تھی کیونکہ مجھے فیضان سے شادی نہیں کرنی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، لیکن میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، فیضان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی. اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی. شاید سو رہا تھا. میں نے پھر سے دستک دی. کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھل گیا. اس کی آنکھیں نیند سے چور، بال بکھرے ہوئے، شاید گہری نیند سے جاگا تھا. میں روئے جا رہی تھی. مجھے یوں روتا دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھلیں. کہنے لگا کیا ہوا تمہیں شفق، رو کیوں رہی ہو؟ میرے چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی. میں اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی. میری حالت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا. کہنے لگا کیا بات ہے شفق؟ میں نے کہا فیضان پلیز تم شادی سے انکار کر دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا پلیز. تر تر سے میرے آنسو بہ رہے تھے. کہنے لگا اوکے اچھا اندر آؤ. میرا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا. مجھے بیڈ پر بٹھا دیا. میں اب بھی بری طرح سے گھبرا رہی تھی. اس نے ایک گلاس پانی مجھے لا کر دیا. کہنے لگا پانی پیو. میں نے پانی پیا. پھر کہنے لگا ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بس میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم سے میرا مزاج نہیں ملتا. جب بھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا. میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. ساری زندگی لڑتے رہیں گے. پلیز. میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی. کہنے لگا بس یہی وجہ ہے یا کوئی اور تمہاری زندگی میں آ گیا ہے؟ میں ہکلاتے ہوئے کہنے لگی ہاں یہی سمجھ لو. مجھے اس وقت یہی بہانہ سوجا. میں نے کہا میں کسی کو. کہنے لگا بس ٹھیک ہے شفق، بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جاؤ، باقی میں خود سنبھال لوں گا. نہیں کروں گا تم سے رخصتی، ریلیکس ہو جاؤ. اس کی اس بات نے جیسے میرے اندر زندگی بخش دی. میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی. کچھ دیر پہلے والی کیفیت اب کافی بہتر ہو چکی تھی. اگلے روز میں نے فیضان کو کافی سنجیدہ دیکھا، کسی گہری سوچ میں تھا. ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا. میں کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا. کہنے لگا کیا بنا رہی ہو؟ میں نے کہا دال. وہ میرے سامنے شیلف پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بھی تم سے کچھ کہنا تھا شفق. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اصل میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے فیس بک پر ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں تمہیں تنگ کر رہا تھا تاکہ تم مجھ سے شادی سے انکار کر دو. کیونکہ میری ماں میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتی ہیں ہر حال میں شفق سے ہی شادی کرنی پڑے گی. ایسا کرو کہ تم انکار کر دو تاکہ میرا راستہ بھی صاف ہو جائے. اس کی بات سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا. کہنے لگا دیکھو زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بچوں کو پکڑ کر ان کا نکاح کر دیا. جب ہمیں ABC بھی نہیں آتی تھی تب ہمارے انگوٹھے نکاح نامے پر لگوا دیے. مطلب انسانیت ہی ختم ہو گئی. اور اب تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، میں کسی اور سے طوفانی محبت کرتا ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی باندھا جا رہا ہے. یہ تو زیادتی ہے. اس کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی. میں نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. کہنے لگا پھر اطمینان کر لوں کہ تم انکار کر دو گی. میں نے کہا تم لڑکے ہو کے پھپھو کو نہیں منا سکے، میں تو پھر لڑکی ہوں، میری کون سنے گا. کہنے لگا پھر ایسا کرتے ہیں کہ رات کو چھت پہ ملتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکے. دیکھو میں صوفیہ کے بغیر مر جاؤں گا، تم راحیل کے بغیر. میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ راحیل کون ہے.
میں نے کہا کون راہیل؟ کہنے لگا ارے یار وہی جس سے تم محبت کرتی ہو، یہی نام تو تم نے مجھے بتایا تھا رات کو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے یہ نام کب بتایا تھا، پھر سوچا شاید جلدی میں بتا دیا ہوگا۔ پھر میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی راہیل کے بغیر نہیں جی سکتی۔ کہنے لگا یہی تو بات ہے۔ کہنے لگا بس تم رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پہ آ جانا، پھر ہم مل کے کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے اس کی بات فوراً سے مان لی۔ رات کو 1 بجے جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلی گئی۔ فیضان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہم دونوں چھت پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں امی اور پھپھو کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جب ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی تو خود ہی شادی نہیں ہونے دیں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، پتہ نہیں دونوں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ پھر کہنے لگا اور کچھ سوچو۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اچانک سے ہمیں چھت کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میری تو جان نکل گئی، گھبرا تو فیضان بھی گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر بنے اسٹور روم میں چلی گئی۔ اس کمرے میں گھر کا کاٹ کباڑ تھا یا پھر ابا کے پرانے کاغذات کا انبار۔ ہم دونوں ہی اس اسٹور روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ ہم دونوں کی ہوائیاں اس وقت اڑیں، جان اس وقت نکلی جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ شاید ابا اپنے کچھ کاغذات لینے آئے تھے۔ اب تو ہم دونوں کی جان نکلی ہوئی تھی۔ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو کیا سمجھتے؟ ابا نے اسٹور روم کی لائٹ جلائی اور جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ بند کرنے کے لیے دروازہ آگے کیا، ہم دونوں کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اور پھر